محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس جو ہے وہ قائم کر دی ہے. ڈنڈا استعمال کیجیے گا اگلی دفعہ اگر پی ٹی آئی والے یہاں پہ آئے تو. بیسکلی انہوں نے تحریک انصاف کا نام تقریب انصاف جو ہے وہ نیا نام رکھا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے میرے ملک کو کوئی توڑ نہ دے. یہ پنجاب ورسز خیبر پختونخوا کا یہ جو ایک تھیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, نہیں. مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ جمع کرا دی. 4185 یہ افراد ہیں جن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. ان میں کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں. شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ جی بلوچوں اور قبائلیوں سے بہت معافی مانگتا ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ویسے کچھ لوگ کبھی کبھار مجھے میسج کرتے ہیں آپ 12 گھنٹے کیوں کہتے ہیں, 11 یا 13 گھنٹے کیوں نہیں کہتے. یہ بھی بات صحیح ہے ویسے کہ ہم کیوں نہیں کہتے, لیکن میرے خیال میں پچھلے ویلاگ سے لے کے اس ویلاگ کے درمیان جو ایک ڈسٹینس ہوتا ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو میں اس نظریے سے کہتا ہوں کوئی فکس نہیں ہے 12 گھنٹے ہو گئے, اس طرح نہیں ہوتا. خیر, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, آغاز ذرا ایک اچھی خبر سے کرتے ہیں. اور اس اچھی خبر کے اوپر جو ہے میں کل شام کے وقت سارا میں دیکھ رہا تھا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی مختلف پروگرامز میں, بلیٹنز میں. اور وہ خبر یہ ہے کہ یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی پی آئی اے پر عائد پابندی جو ہے وہ اب ختم کر دی ہے. اور ترجمان پی آئی اے نے کہا ہے کہ یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے پاکستانی ایئر لائن سے پابندی اٹھانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت کے لیے اہم ترین خبر ہے. انہوں نے کہا کہ ایاسا اپنے مکتوب میں وزارت ہوا بازی اور پی آئی اے انتظامیہ کو باضابطہ آگاہ کر چکی ہے کہ ان کی جانب سے پی آئی اے کی ٹیم اور انتظامیہ کو ان کے سخت ترین سٹینڈرڈز پر پورے اترنے پر مبارکباد جو ہے وہ دی گئی ہے. 4 سال پہلے بیسکلی جولائی 2020 میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو وفاقی وزیر ہوا بازی تھے غلام سرور خان, انہوں نے ایک چھکا مارا تھا اور انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جناب پائلٹس جو ہیں, ہمارے پائلٹ جو جہاز اڑاتے ہیں ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. تو اس کے بعد ہی بیڑا غرق ہو کے رہ گیا تھا ہمارے روٹس کا, اور کئی روٹس جو ہیں اس کے اوپر ہماری پابندی لگ گئی تھی. اب اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پاکستانی جو پیسنجرز تھے ان کو بڑی پرابلم ہوتی تھی. یورپ میں ٹریول کرنے کے لیے ان کو فورن ایئر لائنس کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا تھا. تو اب یہ پابندی جو ہے ختم ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر میں مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بات دیکھ رہا تھا کہ دے ور ٹرائنگ ٹو ٹیک دا کریڈٹ فار دس ٹو سم ایکسٹینٹ. یس, یو کین گیو دا کریڈٹ کہ ہاں جی ٹھیک ہے ان کا کوئی عمل دخل ہے, لیکن اصل کہانی جو ہے نا وہ پتہ لگتی ہے رینا کیونکا جو یورپی یونین کی سفیر ہیں پاکستان میں. انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور وہ پوری سٹوری ایکچولی بتاتی ہیں کہ معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا ان 1920 the European Union's Aviation Safety Agency EASA took the technical decision to suspend flights from 2020 to 2024. Pakistan Civil Aviation Authority undertook a stringent monitored process to improve, requiring effort and dedication. As a result, EASA's confidence has been restored. Like the decision to suspend, the decision now to authorize Pakistan Airlines to fly to, from and within the European Union was a technical, not a political decision. Well done. ان کا کہنے کا مقصد ہے بائی دا وے یورپین یونین کے اندر جو ہے 27 ممالک ہیں. سو بیسکلی 27 ممالک کو آپ کے روٹس جو ہیں وہ اب کھل گئے ہیں. تو ان کا اپنی ٹویٹ کے آخر میں جو کہہ رہی ہے نا کہ دس واز اے ٹیکنیکل ناٹ اے پولیٹیکل ڈیسیجن, کہ یعنی کہ اس کو اس طرح نہ تصور کیا جائے کہ جناب اب کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی ہے تو اس وجہ سے ہم نے فلائٹیں کھول دی ہیں. پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس لیے ہم نے بند کر دیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ہاں وہ غلام سرور خان صاحب کا بالکل عمل دخل تھا, بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت کردار تھا, اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا. اور اسٹیج سیفٹی سٹینڈرڈز کے اوپر جو ہے کوشچنز اٹھ گئے تھے پی آئی اے کے, تو وہ اب کلیئر ہو گئے ہیں. آپ ان سٹینڈرڈز کے اوپر پورا اتریں, جس کے بعد یہ روٹس جو ہیں آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں. صرف پی آئی اے کے لیے نہیں بلکہ خبر یہ آئی ہے کہ ایئر بلو کے لیے بھی جو ہے یہ روٹس اب کھل گئے ہیں. تو ایئر بلو بھی جو اپنا نیٹ ورک ہے فلائٹس کا اس کو اب بڑھا سکتی ہے. تو اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی. لیکن ان ٹکٹ کتنے دیے گی تمہیں لگ پتہ جائے گا. میں تو نہیں ہو کے آیا سی, تمہیں لگ پتہ جائے گا ٹکٹ کتنے دیے گی. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جناب مستقبل میں شر پسندوں کی اسلام آباد میں آمد کو روکنے اور گزشتہ دنوں وفاقی دارالحکومت میں انتشار و فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی, ان کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس جو ہے وہ قائم کر دی ہے. اچھا, یہ شر پسند انتشار و فساد پھیلانے یہ ظاہری بات ہے کیونکہ حکومت کی فیڈ کی بھی خبر ہے, ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے تو اس لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگلی باری آئے گی تو ٹاسک فورس جو ہے نا اور سنبھالے گی, اور محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ایک قسم کا ڈنڈا پکڑا دیا گیا کہ بھائی جان یہ ڈنڈا استعمال کیجیے گا اگلی دفعہ اگر پی ٹی آئی والے یہاں پہ آئے تو. اور اس میں کہا گیا ہے جی وزیر قانون و انصاف اعظم رضی تارڑ, وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ, وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ اور سیکورٹی فورسز کے نمائندے بھی اس ٹاسک فورس میں جو ہے وہ شامل ہوں گے.
اور اس میں کہا گیا ہے تشکیل کردہ ٹاسک فورس یہ یقینی بنائے گی کہ 24 نومبر کو انتشار پھیلانے میں ملوث مسلح افراد اور پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کی نشاندہی کرے تاکہ انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا جو ہے دلوائی جائے. وہ سارا بیسکلی آپ کہہ لیں یار یہ پی ٹی آئی کے لیے ٹاسک فورس بنی ہے, سیدھی جی گل جڑی ہے نا, پی ٹی آئی کے لیے ٹاسک فورس بنی ہے اور ڈنڈا استعمال کرنے کا اختیار جو ہے ان کو دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا یہاں حالات خراب کرنے کے لیے خیبر پختونخوا سے ایک جتھا ہر طرح سے لیس ہو کر آیا تھا. احتجاج کے دوران جتھے نے ہر طرح سے توڑ پھوڑ کی جس سے معیشت کو نقصان پہنچا. وہ تماشا لگایا جسے میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تحریک انصاف یعنی تقریب انصاف کر کے کی کے پی میں حکومت ہے مگر اس کی پارا چنار میں کوئی توجہ نہیں ہے. جہاں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں وہاں خون ریزی بند کرانے کے بجائے ان کی توجہ اسلام پر چڑھائی کرنے اور وہاں خون بہانے پر ہے. تو بیسکلی انہوں نے تحریک انصاف کا نام تقریب انصاف جو ہے وہ نیا نام رکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. اچھا, میں اس چیز سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. آج میں نے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک ایڈ دیکھا اور اس ایڈ کے اندر بیسکلی کیا کیا ہوا ہے, وہ بیسکلی موسٹ پرابلی نون لیگ سپانسرڈ یا گورنمنٹ سپانسرڈ وہ ایڈ ہے. 2 ونڈوز بنی ہوئی ہیں, یہ آپ اسکرین کے اوپر ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ایک سائڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. وزیر اعلیٰ پنجاب والی ونڈو جو ہے اس میں ترقی دکھائی جا رہی ہے, کام دکھائے جا رہے ہیں, مختلف جو ہے وہ مطلب پروجیکٹس وغیرہ کے افتتاح ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا والی جو ونڈو ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے احتجاج, آگ لگائی جا رہی ہے, روڑے بسائے جا رہے ہیں اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ مختلف چینلز کے اوپر جو ہے یہ ایڈ چلا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ ایڈ کیمپین کتنے کی ہے, لیکن بڑے کیونکہ میں نے تقریباً تمام چینلز کے اوپر یہ ایڈ کیمپین جو ہے میں نے دیکھی ہے. مجھے ایک چھوٹا سا اعتراض ہے اس ساری چیز کے اوپر. اس کو ایون تو میرے خیال میں مطلب علی امین گنڈا پور صاحب بھی آبویسلی لیڈ کر رہے تھے اس احتجاج کو, سارا کچھ ہے, لیکن یہ جو ایک ونڈو بنتی ہے نا کے پی پنجاب, یہ میں اس سے بہت انکمفرٹیبل ہوں. میں آئی ٹیل یو دی ٹروتھ, مجھے اس جملے سے بڑی پرابلم ہے. اٹکا پل کراس کر کے دکھا, اٹکا پل کراس کر کے پنجاب میں آ گئے. یہ کوئی اچھے ساؤنڈ بائٹس نہیں ہیں. دیز آر گڈ انڈیکیشنز. مجھے آئی ایم سوری, میں شاید آپ کہہ دیں کہ میں ایک ایسا پاکستانی ہوں جو دودھ کا جلا ہوا ہے اور وہ چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. شاید اس کی وجہ, اگر شاید میری تاریخ میں ایک میرے ملک کی تاریخ میں بنگلہ دیش نہ ہوا ہوتا تو شاید میں اتنا سینسیٹیو نہ ہوتا. لیکن بھائی مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب یہ سیاستدان جو ہے نا بات کے اوپر بنگلہ دیش کا ذکر کر دیتے ہیں, بات کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ وہ سانحہ ہوا تھا اور تم دیکھنا اگلا سانحہ ہوگا تو تم اس کو بھی بھول جاؤ گے. بھائی مجھے ڈر لگتا ہے, میں ایک ڈرپوک انسان ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے میرے ملک کو کوئی توڑ نہ دے. مجھے ڈر لگتا ہے جب میں اس قسم کا میں ایڈ دیکھتا ہوں اور یہ 2 ونڈوز میں دیکھتا ہوں جس میں ایک مجھے لگا یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ صرف پنجاب میں اتنا کام ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں صرف ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. یہ اچھے سائنز نہیں ہیں. یہ پنجاب ورسز خیبر پختونخوا کا یہ جو ایک تھیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, نہیں. خیبر پختونخوا میں رہنے والا ہر پٹھان, ہر شخص وہ میرا بھائی ہے, اور پنجاب کے اندر رہنے والوں کو خیبر پختونخوا کے ان تمام پٹھانوں سے, تمام افراد سے, جتنی بھی قومیں وہاں پہ رہتی ہیں ان سے اتنا ہی پیار ہے. یہ آپ کی سیاسی جماعتوں کی بنیادوں کے اوپر یا آپ کے لڑائیاں ہوں گی, اپنی سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا بھائی کو بھائی سے الگ مت کرنے کی کوشش مت کیجیے. پنجاب خیبر پختونخوا کے بغیر کچھ نہیں ہے, خیبر پختونخوا پنجاب کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہم خیبر پختونخوا کو بہت سی چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں پنجاب والے, اور خیبر پختونخوا ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے پنجاب کو. تو برائے مہربانی ہمارے درمیان اس قسم کی تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک اور میں نے چیز دیکھی, مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ جمع کرا دی. اس سے پہلے بلوچستان اسمبلی کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوا تھا اور عظما کاردار کی جانب سے پیش کی گئی ہے یہ قرارداد. اچھا, آف آل دا پیپل عظما کاردار مطلب جو خود پی ٹی آئی کا حصہ رہ چکی ہیں, وہ ان کی جانب سے قرارداد پیش کی جا رہی ہے. میں تو پچھلے نا 2-4 قراردادیں جب میں نے دیکھی تو مجھے ایک دم ہنا پرویز بٹ یاد آ گئی کہ وہ قراردادیں جمع کروانے میں تو ان کا اختیار تھا, مطلب انہوں نے ریکارڈ قراردادیں جمع کرائی ہوئی ہیں, تو وہ کتنے ہیں آج کل. تو پنجاب سے یہ اس قسم کے جو افیکٹ ہے نا کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے, یہ کوئی اچھے سگنلز نہیں ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھے سگنلز نہیں ہیں. اور پنجاب کے اندر ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ پنجاب کے یہ جو احتجاج ہوا تھا ابھی 24 تاریخ والا فائنل کال جسے آپ کہہ رہے تھے, اس میں پنجاب سے اتنے لوگ نہیں نکلے,
لیکن یہ جو بین لگانے والی یا پابندی لگانے والی چیز ہے نا، دس از ناٹ گڈ. آئی ایم سوری بٹ آئی کی ناٹ ویلیڈیٹ دس. اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کے لیے ایک اور بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تحریک انصاف کے 4185 گرفتار کارکنوں کا 5 سے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. 4185 یہ افراد ہیں جن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے، انہوں نے کہا تمام تھانوں سے مجموعی طور پر 5971 کارکنان انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیے گئے. جج امجد علی شاہ نے سماعت کی. تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم بھی گرفتار شدگان کی طرف سے پیش ہوئی. عدالت نے 749 گرفتار ملزمان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا، اور جبکہ ایک خاتون سمیت 37 کارکنوں کو ڈسچارج کر دیا گیا. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو 4185 جو گرفتار کارکن تھے، ان میں کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے. آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ایم پی ایس کی کیا ان پٹ رہی ہے، کہ کوئی ایک بندہ نہیں، بیچارے سارے کارکن ہیں. اب یہ مجھ سے شرط لگا لیں، ان میں سے کوئی ہارڈلی کوئی شاید کوئی ہوگا جو کوئی امیر ترین ہوگا. سارے بیچارے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہوں گے، لوور مڈل کلاس، لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور وہ بیچارے جو ہے نا وہ اندر چلے گئے. میں اسی لیے بار بار میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ان سیاستدانوں کے پیچھے نا اپنی زندگیاں مت خراب کیا کریں. یہ آپ کو چارہ سمجھ کے صرف پھینک دیتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے. آپ لوگوں کو کدھر ہے آج؟ مجھے بتائیے نا. آج یہ جو 4185 ہے، ان میں کئی بیٹے ہوں گے، کئی ماں باپ ہوں گے، کئی ہسبینڈز ہوں گے، کئی بھائی ہوں گے. ان کے خاندانوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا اس وقت؟ مجھے بتائیے. آج پاکستان تحریک انصاف کے جتنی یہ ٹاپ لیڈرشپ تھی، جس کے کہنے کے اوپر فائنل کال کے چکر میں آپ لوگ چلے گئے، ان کے کتنوں کے بچے، کتنوں کے بھائی جو ہیں وہ اندر گئے ہیں اس وقت؟ بتائیں نا، جائیں جا کے سوال کریں ان سے. گنڈا پور سے جا کے سوال کریں نا، علیمین گنڈا پور سے، بھائی تو بتا نا، تیرا بھائی جو ہے وہ کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ بتائیں نا، جواب دیں اس بات کا. باقی جو یہ جتنی پوری لیڈرشپ تھی، بیرسٹر گوہر کے بھائی کیوں نہیں گرفتار ہوئے؟ وہ خود کیوں نہیں گرفتار ہوئے؟ تو سوچیں ذرا، خدا کے لیے سوچیں کہ آپ لوگوں کو سیاستدان کس طرح استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ ملتان کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی ایم این اے عامر ڈوگر، زین قریشی اور دیگر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا. اور اسلام آباد احتجاج سے قبل پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کے معاملے پر پی ٹی آئی ایم این اے عامر ڈوگر، زین قریشی اور معین الدین قریشی کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا جو ہے وہ مسترد ہوگی. اے ہوندا پائن، اے ہوندا کوئی تگڑا وکیل کھڑا ہوگا نا، کوئی تگڑا وکیل، وہ ایسا وکیل جو لاکھوں میں جو ہے وہ تنخواہ لیتا ہے، وہ کھڑا ہوگا وہاں پہ. یہ بیچارے جو 4000 جن کا ریمانڈ منظور ہوا، نہیں ہوں گے ان کے پاس وکیل، وہ کہاں سے لے کر آئے؟ زین قریشی صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا، میں رہائی کے موقع پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ پارٹی پالیسی اور صدر جنوبی پنجاب کے مطابق بتائے گئے مقام اور وقت پر قافلوں کو اکٹھا کر رہے تھے جب پولیس نے کریک ڈاؤن کیا. فرمائشی گرفتاری کا پروپیگنڈا کرنے والے جان لے کے فرمائشی گرفتاری وہ دیتے ہیں جنہیں کچھ ثابت کرنا ہو. مجھے یا میرے خاندان کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے والد عمران خان سے وفا کی سزا کاٹ رہے ہیں. جب پروسیکیوشن سزائے موت کا تقاضا کرتے تھے اس وقت ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی، اور جس شخص پر 50 سے زائد پرچے ہوں اس فرمائشی گرفتاری دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جناب گفتگو ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا جمہوریت کی بحالی کے لیے ہماری تحریک جاری رہے گی، اور عمران خان سے ملاقات کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا سیاسی کردار نہیں ہے، لیکن بشرا بی بی کا، لیکن خان صاحب کی بیوی ہونے کے ناطے وہ انشاءاللہ ہمیشہ جو بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس میں وہ خود اپنی مرضی اور منشا سے شامل ہوتی ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دھرنا ڈی چوک میں تھا یا سنجانی میں تھا، خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا، بی بی نے کہاں سے ڈائیورٹ کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، ہم اس کو انٹرنلی دیکھیں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا کسی بھی جگہ پر جانا اور پھر ہم نے احتجاج کرنا، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر شیلنگ ہوگی یا آپ کے اوپر گولی چلے گی؟ گولی چلنی نہیں چاہیے تھی، احتجاج جاری ہونا چاہیے تھا. ان سے سوال ہوا کیا پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے پر، انہوں نے کہا کیا پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے پر موت کی سزا مقرر ہے؟ ہماری جماعت پرامن جمہوری سوچ کی حامل ہے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا، ہم نے اتنے سخت حالات کے باوجود ہم مثبت انداز میں گئے، ہم نے غلط فگرز نہیں دیے. جس پر گولی چلی ہم نے 12 کا فگر آج دیا. آپ کو پتہ ہے کہ گردش کر رہی ہے 100 یا 200 سے زائد، ہم نے کسی ایک کو بھی اون نہیں کیا. تحریک انصاف ایک ذمہ دار جماعت ہے، ہم نے کسی جگہ بھی مغالطے سے کام نہیں لیا. حضور اعلیٰ وہ آپ نے وہ جو ایک آئٹم رکھی ہوئی نا باہر، وہ جو آئٹم سانگ رکھا ہے،
اور جنہوں شباز گل کہندے نے, رنگ باز گل کہندے نے, یہ 100 کا فگر بھائی اس نے دیا تھا. تو یا تو آپ اس کو ڈس اون کر دیں, میں تو خود کہتا ہوں اس کو ڈس اون کریں, اور میں بتاتا ہوں نا اس کو. مجھے کسی نے بتایا, مجھے ایکچولی کسی نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا لوگ اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ بھائی تو اتنا جو پیسہ بنا رہا ہے یہاں سے, جو اتنے ڈالر چھاپ رہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو دے. آج یہ جو 12 لوگ جو ہیں جن کو حضور نے جناب نے 100 لاشیں بنا دیا تھا کہ 100 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اس سارے معاملے میں, میرے بھائی تو جتنے پیسے بناتا ہے, یہ جو اب 12 ہے نا, 12 لوگ ہیں, یہ 12 لوگ ہیں نا, یہ 12 لوگ تو پاکستان تحریک انصاف مان رہی ہے. شہباز گل تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر جو پیسہ بناتا ہے, ان 12 فیملیز کے اندر کم از کم اور کچھ نہیں تو ہر فیملی کے ساتھ اپنی ایک مہینے کی جو ارننگز ہیں نا وہ شیئر کر یہاں پہ. ایک مہینے کی ارننگ شہباز گل اپنے یوٹیوب چینل کی ان 12 فیملیز کے ساتھ شیئر کرے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے. آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے, آپ نہیں آئے, آپ نے نہ یہاں ڈنڈا کھایا, نہ 1 منٹ کے لیے آنسو گیس آپ کے ناک کے اندر گئی, آپ نے کچھ بھی نہیں ایسا برداشت کیا. تو کم از کم اور کچھ نہیں تو جس جماعت کے چکر میں, جس جماعت کو استعمال کر کے حضور اعلیٰ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں جناب اعلیٰ, ان پیسوں کو کم از کم فیملیز کو ہی بھیج دیں. بناتے رہیں آپ, بے شک جم کے اپنا جو ہے نا وہ دھندا جاری رکھیں, لیکن صرف اتنا آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ جو پیسہ بنا رہے ہیں وہ ان 12 فیملیز کو دے دیں. یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, کیونکہ یہ آن گراؤنڈ موجود تھے. یہ آن گراؤنڈ, یہ آپ کی طرح بیٹھ کے صرف ویڈیوز نہیں بناتے تھے, صرف بیٹھ کے یہ رنگ بازیاں نہیں کرتے تھے, یہ آن گراؤنڈ موجود تھے اور انہوں نے گولی کھائی ہے. آپ کی جو پارٹی ہے وہ تو ویسے اور شاید کچھ نہ کرے, لیکن میرے خیال میں آپ سب سے بڑے اس وقت, ایک آپ اور آپ کے جو باقی لونڈے لپاڑے یوٹیوبرز ہیں, وہ سب سے بڑے جو ہے نا وہ سورس آف ارننگز ہیں آپ کی جماعت کے لیے, آپ کی جماعت کو استعمال کر کے. تو کم از کم اپنی دیہڑی کا کچھ حصہ تو دیں ان لوگوں کو. مجھے پی ٹی آئی کے فالوور سے میں سوال کروں گا, میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے, ان کو نہیں چاہیے یہ شیئر کریں ان کے ساتھ, اور چلے ساری بات چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں ساری بات چھوڑ دیں. شہباز گل صاحب, یہ 12 فیملیز ہیں, ان کو اور کچھ نہیں تو $1000 کر کے $12,000 ہی بھیج دیں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا, اتنا تو کم از کم آپ نے بنایا ہے. اس ساری چیز میں یہ جو دھرنا شرنا ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا تھا 3 4 5 دن, اتنے پیسے تو بنائے ہوں گے, اور $12,000 ہی بھیج دو یار ان کو. نہیں, اچھا چلو ٹھیک, آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ بائی دا وے, شہباز گل صاحب کی ایک اور بھی بات جو ہے وہ سامنے آئی. شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا بلوچوں اور قبائلیوں سے بہت معافی مانگتا ہوں, ہم نے کبھی آپ کے درد کی شدت محسوس ہی نہیں کی, ہمارا گناہ قابل معافی شاید نہیں ہے, لیکن آپ سے معافی مانگنا ضروری ہے. اگر دارالحکومت میں میڈیا کے سامنے عوام کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو دور دراز علاقوں میں کیا نہیں ہوتا ہوگا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. شہباز صاحب, آپ نے ابھی بہت سی چیزوں کی معافی مانگنی ہے, بہت سی چیزوں کی. یہ تو ایک چیز ہے نا جس کا آپ رہ رہے ہیں, اور یہ بھی یہ جو جڑا گونگلوں تو مٹی چڑھی ہے نا تسی, آپ کو بہت سی چیزوں میں, آپ نے مطیع اللہ جان کے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی نا, مطیع اللہ جان جب آپ کا انٹرویو کر رہے تھے اور آپ اس وقت دانت نکال رہے تھے, آپ کو اس کی معافی مانگنی ہے. جب تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی تھی, اور وہ یاد ہے جب محمد زبیر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انٹر ہو رہے تھے اور آپ ان کا کہکے لگا کے مذاق اڑا رہے تھے, کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو انبیٹیبل ہیں, ہمیں تو کوئی ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتا, ہم نے ایسی ایک چال چلی ہے, ایسا ایک سرپرائز دیا ہے, اور آپ کے لونڈے لپاڑے بھی آپ کے ساتھ دانت نکالتے تھے اس وقت. آپ کو اس بات کی بھی معافی مانگنی پڑے گی. بہت سی چیزوں کی معافی مانگنی ہے آپ نے, کوئی ایک چیز نہیں ہے. صحافیوں کے اوپر جو الزام لگائے, عورتوں کے حوالے سے جو گھٹیا زبان استعمال کی, آپ سے بڑا شاید کوئی مسوجنسٹ نہیں ہے جس نے عورتوں کے حوالے سے جو فضولیات بولی ہوئی, آپ کو بہت سی چیزوں کی معافی مانگنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ دوبارہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا, اب ایک سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے. اس سیاست گئی بھاڑ میں, انہوں نے کہا اے کم ٹھیک ہے گا. ابھی تو آپ شاید کل کو پتہ نہیں ہوتی, شرم ہوتی ہے کہ نہیں, آپ اس پہ بھی معافی مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے, کہ یار مجھے یہ نہیں کام کرنا چاہیے تھا, مجھے کم از کم, میں ایک پروفیسر ہوں, آپ ہر جگہ اپنی پروفیسری جھاڑتے ہیں, میں جا کے پروفیسری کروں, میں جا کے بچوں کو پڑھاؤں. نہیں, میں کہا بھائی اے کم ٹھیک ہے گا, اے صحیح ہے, ڈزنٹ میٹر. اس کے علاوہ جناب ایک اور ہم نے آپ کو پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی کہ عادل وہ بشرا بی بی کے خلاف جو ہے ایک پراپر بغاوت جو ہے شروع ہو گئی. تو اب ایکچولی ایک سسٹمیٹک جو ہے نا اس کے اندر ایک مومنٹم نظر آ رہا ہے, اور عادل راجہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, اور سلمان احمد صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. عادل راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا,
انہوں نے کہا those who glorify Bushra Bibi are making the same mistake they made with Sher of the Marwat and Ali Amin Gandapur. Her respect primarily stems from being Imran Khan's wife rather than from any political leadership. Imran Khan specifically asked her to stay out of politics, but she chose to disregard his instructions, a fact confirmed by Sajjad Barki. It's time to stop creating false idols only to regret it later. تو انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کی عزت جو ہے نا صرف اس بات کی وجہ سے ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے، ورنہ ان کی بھی عزت وہ نہیں کرنی چاہیے جس طرح شیر افضل مروت یا علی امین گنڈا پور کی ہے. اچھا یہ عادل راجہ جو ہیں شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ڈبل ایجنٹ ہے. میں جسٹ ٹو بی کلیئر وہ اس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. سلمان احمد نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آئیڈل ورشپرز ہو تھنک بشرا بی بی از اے سینٹ شوڈ ٹیک دیئر روز ٹنٹڈ گلاسز آف. She is a snake which wants to devour PTI. I will never allow Imran Khan legacy to be hijacked by the ISI's touts. اور اس کے بعد انہوں نے عادل راجہ کو ہی اس کے اندر جو ہے اس ٹویٹ پہ بھی ٹیگ کیا ہوا ہے. تو دس از واٹس گوئنگ آن. میں نے پہلے بھی بات کی تھی. اور اس کے بعد مشال یوسف زئی جو ہیں انہوں نے بھی آ کے جو ہے وہ نیریٹو دیا. کل انہوں نے جیو کے شو کے اندر جو ہے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا جی بشرا بی بی تو کسی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں گئی ہی نہیں تھی. یہ بالکل غلط بات ہے. تو یہ بات تو ویسے کاشف عباسی صاحب بھی جو ہے وہ کنفرم کر چکے ہیں، میں بھی کنفرم کر چکا ہوں. اب میں نے کیا کرنا ہے، ان کی اپنی بہن بشرا بی بی جو ہے مختلف شوز کے اندر بیٹھ کے کر چکے ہیں. تو مشال یوسف زئی جو ہے 2 دن کے بعد آج کل رات کو نمودار ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں بھی ذرا تھوڑا جا نیریٹو بلڈنگ میں کروں کہ بشرا بی بی کی تو ترجمان میں ہوں. اور میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑے، آپ بشرا بی بی سے پریس کانفرنس کروا لیں. مٹی پاؤ ساریاں گلیں چھوڑو، آپ ان سے پریس کانفرنس کرا لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سمپل از دیٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.